لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک سوال ہے جس کا آج ہم جواب یہاں مختصراً بڑی آسان زبان میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقہ کیا ہوتی ہے اور فقہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ فقہ حنفی کیا ہے، فقہ مالکی کیا ہے، فقہ حنبلی کیا ہے، فقہ شافعی کیا ہے. فقہ جو ہے ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، ریلیجن کی، دین کی، یعنی گہری سمجھ بوجھ. اس سمجھ بوجھ میں آپ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے روز مرہ اور دینی مسائل ان کے حل کو تلاش کرتے ہیں. تو فقہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے مسائل کے حل کو پرووائڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں، روزہ کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حج کیسے کرنا ہے، حج کرنے کا افضل طریقہ کیا ہے، حج کس کس طرح سے کیا جاتا ہے، حج قران میں اور حج مفرد میں کیا فرق ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کب دی جائے گی، زکوٰۃ کتنی دی جائے گی، زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی، زکوٰۃ کس کس تک پہنچے گی. دیگر مسائل جو روزمرہ زندگی میں دین سے متعلق، دنیا سے متعلق، ان کا حل جو ہے وہ فقہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ اختتام پذیر ہونے لگا، تو تابعین کا دور آیا. صحابہ کرام کے دور میں بھی فقہی مسائل ہوتے تھے اور پھر ان کا حل پرووائڈ کیے جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب لوگوں کو مسائل درپیش آتے تھے تو سلسلہ وحی تھا، قرآن تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ان سے دینی مسائل کا استنباط کیا جاتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود احکامات جاری فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس طریقے کو جاری رکھا کہ قرآن اور سنت کے پیرائے میں چیزوں کا حل تلاش کرتے، اور اگر ان میں حل موجود نہ ہوتا تو پھر اجتہاد کیا جاتا. پھر تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، یہی معاملہ چلتا رہا. اور علماء کرام جو ہیں وہ اجتہاد کرتے اور پھر مسائل کے حل جو ہے وہ نکالتے. قرآن اور حدیث کو پہلے دیکھتے، اگر ان میں نہ ملے تو پھر اجتہاد کرتے، اور پھر قیاس بھی کیا جاتا. تو کئی علماء جو ہیں وہ تاریخ اسلام میں آئے، جو مجتہدین بنے، جو فقیہ بنے. لیکن اللہ عز و جل کا نظام کو جس طرح کہ اللہ عز و جل نے یہ 4 امام جو ہیں ان کے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ کو بقا منظور تھی. تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کی جو فقہ سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن مسائل کا حل امت کو دیا، کہیں نہ کہیں اس کے فالوورز، اس کے ماننے والے، ان مسائل کے حل کو لے کر ان پر عمل کرنے والے، ان کا سلسلہ چلتا رہا. یہ معاملہ آج بھی چل رہا ہے. تو فقہ حنفی کیا ہے؟ فقہ حنفی کیا ہے کہ ان مسائل کا حل امام ابو حنیفہ اور ان کے فالوورز نے قرآن اور حدیث اور اجتہاد اور قیاس پہ حل جو پرووائڈ کیے مسائل کا، وہ فقہ حنفی ہے. اسی طرح ان مسائل کا حل جو شافعی حضرات نے کیا ہے وہ فقہ شافعی ہے، اور پھر اسی طرح فقہ مالکی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فقہ حنبلی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ مقلدین ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں کسی امام کی. تو یہ امام اربعہ ہیں، 4 امام. ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے. یہ سنیوں میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں. زیادہ تر
مقلدین ہیں اور ایک قلیل جماعت جو ہے وہ غیر مقلدین کی بھی ہے. مثال کے طور پر اہل حدیث حضرات وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، تو ان کے اپنے حضرات امام ہیں، بہرحال ان کے اپنے علماء ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، اس میں ہم نہیں جاتے ابھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ اور فقہ کی ضرورت سمجھ میں آ جائے تو پھر ائمہ فقہ جو ہیں ان کا آپ کو مقام سمجھ میں آ جائے گا.